الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم علماء کرام اور عزیز دوست اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج آپ کے مسجد کا گشت کا دن، اور گشت کے بعد جو بات ہوتی ہے جس کو آخری بات کہا جاتا ہے، یہ آخری بات مذاکرے کے لیے ہوتی ہے کہ میری زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں. اب جو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی یہ کب تک ہم کو کرنا ہے، جیسے مولوی کلاس تو کہیں گے 9 سال یا 10 سال پڑھنا ہے، اس کے آگے جو ہے مفتی بننا ہے تو 1 سال یا 2 سال، پھر اس کے آگے تخصص فی الحدیث کرنا ہے تو اس کے لیے یہ وقت، تخصص فی الفقہ کرنا ہے تو یہ وقت، قاری بننا ہے تو یہ وقت، 7 کا قاری بننا ہے تو اتنی مدت، اور 10 کا قاری بننا ہے تو یہ مدت، اور اب جو ہے 13 کا قاری بننا ہے تو اس کے لیے یہ وقت. دنیاوی تعلیم میں آپ دیکھیں تو ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا وقت، انجینئر بننے کے لیے کتنا وقت، ہر ایک کا کورس ہے، BA MBA، یہ سارے جو ہے وقت آپ کے سامنے ہیں. تو اب کوئی پوچھے کہ دعوت کا کام کب تک کریں گے تو ہم داعی بنیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت کے کام کا کوئی میعاد مقرر نہیں. سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں 5 آیتوں میں تعلیم کا جو ہے سبق سکھلایا، اور اس کے بعد کی تمام آیتوں میں عملی سبق سکھلایا کہ عمل بھی کرنا پڑے گا.
اور دوسرے نمبر پر جو صورت نازل ہوئی، مفسرین نے قیاس کے اعتبار سے کسی نے کہا سورہ مزمل اور کسی نے کہا سورہ مدثر۔ اگر سورہ مزمل کو مانے تو اس میں لفظ آ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ عبادت کا سبق کہ او پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر کے آپ تھکے ہارے، راتوں کو آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا ہے، تو آپ جو ہے کچھ آرام بھی کیجئے اور کچھ رات عبادت بھی کیجئے۔ اور اگر سورہ مدثر کو مانے تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ہر سورت کی تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارت ہے کہ اس میں فرمایا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو کیا کہا قم فانذر، او پیارے محبوب کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ یہاں کوئی قید نہیں، تو پتہ چلا کہ دعوت کے کام کی کوئی میعاد نہیں، لیکن صحابہ کرام کے حالات کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو جس حال پر چھوڑا تھا، پھر سے امت اس حال پر آ جائے، وہاں تک ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اب زمانے جہالت کیا تھا؟ پہلا تو یہ تعین کہ زمانے جہالت کس کو کہیں گے؟ کسی نے کہا کہ وحی سے پہلے کا زمانہ، کسی نے کہا کہ جو ہے حضور کے آنے سے پہلے کا زمانہ، وہ آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ تو زمانے جہالت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے، یعنی وحی کے ملنے سے پہلے، یا جو ہے نبوت سے پہلے قوم کا یہ حال تھا، امت کا یہ حال تھا کہ بازاروں میں بیع و فروخت یعنی خریدنا اور بیچنا اس طرح ہوتا تھا جس کو 5 بے کا تذکرہ کیا صاحب ہدایہ نے، بے مزابنہ اور یہ، یعنی جو ہے کسی نے کوئی چیز دیکھنے کے لیے ایسا کہا کہ یہ کون سا کپڑا ہے، کیا بھاؤ، تو کہا اب کمپلسری تم کو لینا ہی پڑے گا۔ یہ جہالت کی بے تھی۔ آج کیا ہے؟ اختیار ہے، یہ شریعت نے دیا۔ تو زمانے جہالت کے خرید اور فروخت ظالمانہ انداز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر بتلایا کہ حلال بے یہ ہے، حرام یہ ہے، اور قرآن نے احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارے دماغ سے جو مالوں کے بڑھنے کا تصور ہے، قرآن کہتا ہے وہ بڑھتا نہیں گھٹتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے اس کو حرام کیا۔ اب یہ سود بھی ایک الگ موضوع ہے کہ سود کا مال لینا دینا یہ سب حرام قرار دیا گیا۔ تو صحابہ کے بازار کیسے تھے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے کے بازار میں دکان، ایک یہودی اس بازار میں داخل ہوا اور وہ صحابی کی دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے یہ غلہ دے دو۔ وہ صحابی یہ سوچنے لگے کہ میرا تو آج کا کاروبار ہو گیا، میرا گزر بسر ہو جائے گا، لیکن وہ سامنے جو دکان ہے وہ بیچارہ صبح سے بیٹھا ہے کہ کوئی گراہک آ جائے۔ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں میرے بھائی میرے اوپر ایک احسان کر دو۔ کیا؟ کہ مجھ سے لینے کے بجائے سامنے سے لے لو، مجھ پر بڑا احسان ہو جائے گا۔
اس نے کہا پیسے سے لینا، اس میں احسان کیا۔ میں چلا سامنے، جب سامنے والی دکان پر پہنچا تو تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ تو میرے یہودی بھائی کی دکان، مسلمان اتنے ہمدرد، خود دے دیتے تو 2 دن کا گزارا بیٹھے بیٹھے ہو جاتا۔ خیر وہ بھی خوش ہو گیا کہ جو ہے خریدنے والا آ گیا، گراہک آ گیا۔ وہاں سے سودا لیا، پھر وہ صحابی کی دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صحابی کہنے لگے میرے بھائی، میں نے کہا کہ سامنے سے سودا لے لو، اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا سودا تو سامنے سے لے کر آیا ہوں، ایمان تمہارے پاس لینے آیا ہوں۔ آج ہے ایسا بازار؟ بلکہ بھائی بھائی کا حسد، بازو میں میرے بھائی کی دکان ہے، کوئی گھراک جا رہا ہے، اشارہ کر کر بلا رہے، زبان سے آواز نکال لیں کہ وہ 25 روپے دے رہا ہے، میں 20 روپے دے رہا ہوں۔ تو جب تک پھر سے بازار اس حالت پر نہ آ جائے وہاں تک ہم کو یہ دعوت کی محنت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے امت کا یہ حال تھا۔ صاحب عزد الغابہ نے لکھا کہ یہ کھچر پر سوار ہو کر جاتے تھے اور راستے میں ان کو پیاس لگتی تھی، اپنی کمر سے خنجر نکالتے اور کھچر کی کمر میں گھونپتے تھے اور خون جو نکلتا تھا یہ بیٹھ کر پی لیتے تھے اور پھر اس پر سوار ہو کر آگے جاتے تھے۔ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر بتلایا کہ جانوروں کا یہ حق۔ ایک اونٹ کھڑا کھڑا ہن ہنا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کون ہیں؟ کہا فلاں نے، بلاؤ۔ کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تم اس کو مارتے ہو؟ کہاں؟ کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ پھر وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مارتا کیوں؟ جب میرا سونے کا وقت ہوتا ہے تو یہ بڑبڑاتا ہے، آواز نکالتا ہے، میں اٹھ جاتا ہوں تو چپ ہو جاتا ہے، پھر جہاں لیٹا پھر شروع، تب غصہ نہ آئے تو اور کیا ہے؟ میرے نبی نے اونٹ کو پوچھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بات کیا ہے؟ اونٹ کہنے لگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مالک عشاء کے بغیر سوتا ہے اور یہ سوچ کر سوتا ہے پھر آنکھ کھلے گی تو پڑھ لوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، اس لیے بار بار چلاتا ہوں۔ آج ہے کوئی حق ادا کرنا؟ کتا ملا تو لات مارو، فلانا جانور ملا اس کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ ہمارے نوجوان کیا حال کرتے ہیں آپ کے یہاں کا تو معلوم نہیں، لیکن ہمارے یہاں بیچارہ اگر کوئی چوہا پکڑا گیا پنجرے میں، اس کی دوم پر جو ہے رسی باندھ کر اس کو زمین پر پٹکنا، اس کو گھر گھر لے کر گھومنا، یہ جانوروں پر ظلم۔ کل قیامت کے دن یہ جانور کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ یہ ظالم تھا، بدلہ دلواؤ۔ وہ حدیث کہ بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی نے مارا ہوگا بدلہ دلوایا جائے گا۔ میرے نبی نے اس امت کو چھوڑا، امت کا کیا حال تھا؟ پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوئی زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میرے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی، میری بیوی نے اس کو چھپا کے رکھا، جب میں آیا تو مجھے کہا کہ جو ہے بچی پیدا ہوئی تھی، ہم نے یہ معاملہ کر دیا، مجھے جھوٹ بولا اور وہ بچی پڑوس والے کے حوالے کی۔ وہ بچی کھیلنے کے لیے آتی، کبھی میری داڑھی پکڑتی،
مجھے وہ اتنی بھلی معلوم ہوتی تھی کہ میں اس کو اپنی گود میں بٹھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ میری بیوی نے دیکھا کہ اب محبت زیادہ ہو گئی، اب کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ بیوی نے کہا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنکھوں میں خون بھر آیا۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور جنگل کی طرف آگے بڑھا، اور میں اس کے لیے قبر کا گڑھا کھود رہا تھا۔ میرے اوپر مٹی اڑ رہی تھی، وہ پیاری بچی میرے بدن سے مٹیاں جھاڑتی تھی اور کہتی تھی کہ ابو آپ کے بدن مٹی سے خراب ہو رہا ہے، لاؤ میں صاف کروں۔ جب قبر کا گھڑا تیار ہو گیا، میں نے جب لات مار کر پھینکنے کا سوچا، وہ بچی میرے پیروں کو پکڑ کر بلک کر رونے لگی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو، ابا یہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور زور سے دھکا دے کر پھینکا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب تک مٹی ڈالتا رہا یہ اچھلتی تھی اور کہتی تھی کہ ابا مجھے اوپر لے لو، میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پورا دفن کر دیا، مجھے ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ یہ حال جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عدت میں بیٹھنا پڑتا۔ یہ عدت بہت زمانے جہالت سے چلی آ رہی۔ زمانے جہالت کی عدت کیا تھی؟ ابو داؤد شریف میں مستقل حدیث ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس عورت کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا، جس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی کھڑکی نہ ہوتی۔ آج وہ جہالت والی رسم آج بھی کچھ پائی جاتی ہے کہ کئی بیوائیں واٹس ایپ پر جو ہے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ مجھے آسمان نظر آ گیا، کیا میری عدت ٹوٹ گئی؟ تو وہ زمانے جہالت والا تصور آج بھی کچھ باقی ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے۔ تو ایک بند کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا، اس کے لیے ایک برتن چن لیا جاتا، منتخب کر لیا جاتا، پسند کر لیا جاتا، پورا سال اسی برتن میں کھانا دیا جاتا، اس کو کبھی دھویا نہیں جاتا۔ وہ عورت اندر کھانے کے بعد رات کا کھانے کا وقت ہوتا، ایسے باہر نکالتی، اوپر سے اس میں کھانا ڈال دیا جاتا، یہ اندر لے لیتی۔ پانی پینے کا اسی ایک برتن میں دیا جاتا، پیشاب کرنا ہوتا وہی کمرے میں کرتی، باقاعدہ استنجا خانہ نہیں، بیت الخلاء لگتی وہیں کرتی۔ اور ایسا کتنے دن تک؟ سال تک۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ تو شریعت نے شروع میں عدت تو سال والی باقی رکھی، لیکن کہا کہ یہ بند کمرہ ضروری نہیں، تمہارے ساتھ کھانے ہول میں بھی آ سکتی ہے، استنجا بھی جا سکتی ہے، نہا بھی سکتی ہے، لیکن بناؤ سنگھار نہ کرے۔ آج کل جو ہے بیوہ ہونے کے بعد یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ سفید کپڑے کے علاوہ رنگین پہن ہی نہیں سکتے۔ اب یہ مفتیان کرام کا کام۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے سے پہلے جہالت میں یہ حالت تھی۔ ابو داؤد ہی کی روایت میں ہے کہ جب سال پورا ہوتا ایک اونٹنی کو لایا جاتا اور اس کے ساتھ اس عورت کے بدن کو گھسا جاتا تھا میل صاف کرنے کے لیے۔ اتنا میل ہوتا تھا کہ وہ اونٹ اس میل کے زہر کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ عورتوں کا کیا حق ہے،
وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو۔ بعض شراح نے یہ بات لکھی، مجھے حدیث میں کہیں نظر نہیں آئی، ہو سکتا ہے ہو کسی روایت میں، کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے اور ماں اپنی زبان سے آہ کہتی ہے۔ اب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں اس آہ کو سبحان اللہ کے درجے میں لکھ دو، سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھ دو۔ جب بچہ پیدا ہوا، ماں نے موت اور حیات کے بیچ میں بچے کی پیدائش پر فرشتہ ماں کے کندھوں کو تھپ تھپاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی بندی خوش ہو جا، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے۔ یہ عورتوں کا حق۔ اب بچی پیدا ہوئی تو کہا رحمت ہے، چاہے اس پر شکر ادا کرو نہ کرو، تمہارے اعمال نامے میں ثواب ہی ثواب۔ تو وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا گیا، وہ کل قیامت کے دن کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ ہم کو کون سے گناہ کے بدلے میں مارا گیا تھا، ہمارے ماں باپ سے پوچھو تو صحیح، ہمارا قصور کیا تھا، صرف لڑکی تھے یہی قصور تھا۔ اب فی زمانینا بچیوں کا قتل کس طرح سے ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں پتہ چلا کہ لڑکی کا حمل ہے اور پہلے 5 بچیاں ہیں، باپ کہتا ہے گروا دو، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن یہ ساقط ہونے والا حمل پوچھے گا کہ اے اللہ میرا باپ میرا قاتل، میری ماں میری قاتل، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ شروع میں 3 بچیاں ہو چکی، باپ کہتا ہے آپریشن کرواؤ، اور نکاح کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نکاح کرو ایسی عورت سے جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، تو یہ جو ہے نعرہ ہمارا نہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ اور عورتوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ بس اب جو ہے بدن میں طاقت نہیں رہی، کمزوری آ جائے گی، کس طرح سے تربیت کریں گے۔ اب یہ مسائل دیکھ کر بیچارے مفتیان کرام موانع حمل کے استعمال کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ شریعت نے جو حق عورتوں کو دیے پھر سے وہ حق دینے والے ہم بن جائیں۔ نکاح ہوا تو شوہر کو کہا اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ، اس پر ظلم مت کرنا۔ اب شوہر دین کے کام میں لگا نہیں، دعوت میں جاتا نہیں، تو دماغ میں کیا ہے، یہ تو پیروں کی جوتیاں ہیں، یہ تو میری نوکرانی ہے۔ ماں عائشہ سے جا کر پوچھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں باقی وقتوں میں کیا کرتے تھے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اگر آج لڑکا جو ہے دعوت کے کام میں لگا اور اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے تو ماں یوں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو غلام بنا لیا، کہیں باپوؤں کے پاس سے تعویذ لائی، پتہ نہیں کیا کر دیا۔ ماں کو یہ معلوم نہیں یہ بیوی کا غلام نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ جب نبی نے کیا ہے، ساس کے اندر دینداری نہیں، دعوت کے کام میں چلی نہیں، تو اب
وہ بہو کو کیا سمجھتی ہے؟ بہو. اور آپ سوچے تھوڑا اس بہو والے الفاظ پر، تو چھوٹے بچے کو اگر کسی چیز سے ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ بیٹا بہو آیا. یعنی اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، یہ بہو ہے. تو ساس کو کہا گیا کہ یہ غیروں کی تعلیم ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ یہ بہو نہیں بلکہ تیری بیٹی ہے. تیری بیٹی کا کام اگر تیرا داماد کرے تو تو کہے کہ بہت اچھا داماد ملا، اور اگر تیری بہو کا کام تیرا بیٹا کرے تو کہا غلام بنا لیا. عجیب بات ہے. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، میرا سفر بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس حال پر چھوڑا تھا پھر سے امت اس حال پر آ جائے، یہ وہاں تک ہم کو یہ دعوت کا کام کرنا ہے. علماء کو پہرے دار بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. علماء کو پہرے دار بنایا کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوئی غلط روایتیں بیان کرے، تمہارا کام ہے دین کی پہرے داری کہ نہیں یہ غلط، صحیح یہ ہے. امام یہ جو ہم تک حدیثیں پہنچی ہے بڑی محنت کے بعد. امام شعبی ہے جن کا ایک مقام ہے حدیث کے اندر، صاحب تدریب الراوی نے لکھا کہ ان کے دو شاگرد آپس میں ایک حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے. اتنے میں امام شعبی کا وہاں سے گزر ہوا تو تماچا مارا. وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت کس بات پر آپ نے تماچا مارا؟ کہا من حدثک، یہ حدیث تم کو کس نے بیان کی؟ کہا فلاں نے. کہا جاؤ اس کے پاس. امام شعبی جو ہے وہ طالب علم کو اتنا خطرناک تماچا مارا کہ کہنے لگا کہ حضرت ابھی تک اندر جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی ہے. کہا تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط بیان کیا، اس کے لیے باقاعدہ سفر کیا. جو شاگرد نے سند بیان کی کہ ان سے سنا، انہوں نے اس سے، تو کہا چلو سفر میں نکلے. جس کا نام آیا وہاں پہنچے. کہا یہ روایت آپ نے بیان کی؟ کہا ہاں. کہا من حدثک، آپ کو کس نے بیان کی؟ کہا فلاں نے. کہاں رہتے ہیں؟ اس جگہ. پھر سفر آگے بڑھا، ان کے پاس پہنچے. کہا یہ حدیث آپ نے بیان کی؟ کہا ہاں. من حدثک، آپ کو کس نے بیان کی؟ کہا فلاں نے. اس طرح ہوتے ہوتے اخیری جو آدمی آیا، تو بھائی وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، مسجد کے تہہ خانے سے باہر ہی نہیں آتے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے. تو حضرت نے کہا کہو خاص کام سے آیا ہے. ان سے جا کر کہا کہ بھئی کچھ سیکھنا مقصد ہے. تو کہا ٹھیک ہے بھیجو. امام شعبی گئے اور کہا کہ حضرت یہ حدیث آپ کی سند سے بیان کی جا رہی ہے، کیا آپ نے بیان کی؟ کہا ہاں. پوچھ لیا من حدثک، آپ کو کس نے بیان کیا؟ وہ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ اٹھایا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، اور کہا یہ حدیث میں نے یہیں بیٹھ کر گھڑی ہے. تو اب علماء پہرا دیں گے. واٹس ایپ پر روایتیں آ رہی کہ شب برات میں اتنی نفل، ہر رکعت میں یہ پڑھنا. علماء کو کا پہرے داری کرو. رمضان آئے گا تو صبح سحری میں وہ کارڈ لے کر بیٹھنا، نویت ان اصوم، یہ پڑھنا ضروری، اس کے بغیر نیت نہیں ہوگی. پوچھیں مفتی صاحب سے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سحری تو میں نے کی نہیں، رات سے نیت تھی روزہ رکھنا، لیکن آنکھ نہیں کھلی، فجر میں اٹھ کے کہتے ہیں نیت نہیں، تو پھر روزہ کیسے؟ نیت کا مفہوم معلوم نہیں. تو علماء کو کہا پہرے داری.
کوئی 8 رکعت تراویح کی پڑھ کر کہے ہو گئی تو پہرے داری۔ تراویح میں پورا قرآن کا سننا یہ مسنون ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں اس پر پہرے داری۔ اذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، کوئی کہے کہ میں زیادہ کہوں تو گناہ کیا ہے، میں 6 مرتبہ کہتا ہوں ثواب زیادہ ملے گا، مولانا کہیں گے نہیں پہرے دار 4 ہی مرتبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مرتبہ کہنے کا حکم۔ نہیں انل منکر آیا، مسائل آئے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، علماء پہرا دیں گے نہیں ناپاک ہے۔ لڑکے کے پیشاب کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا، لڑکی کے پیشاب کو کس طرح سے دھویا جائے گا، علماء پہرے دار۔ دعائیں آ رہی ہے کہ یہ پہننے کی یہ دعا، پکانے کی یہ دعا، دسترخوان بچھانے کی یہ دعا، علماء پہرے دار کہ یہ مسنون ہے یہ غیر مسنون۔ کسی نے ہمارے نبی کی طرف یہ تہمت باندھی۔ اگر ہمارا نوجوان غلط لباس پہنے گا، علماء پہرے دار کہ یہ لباس غیر شرعی ہے، اس لباس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت۔ یہ ویسٹرن کلچر، ایکٹروں کے نام یاد ہیں، کوئی پوچھ لے کہ بدری صحابہ کے نام کیا معلوم، پھر کیا کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے۔ تو بھائی حافظہ کمزور ہے تو یہ T20 میں اس وقت جو ٹیم تھی اس کے 11 فیلڈر کے نام کیا تو یاد ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابی، ان کا نام، احد میں جس نے ساتھ دیا اس کا نام نہیں سنا تو تھا، لیکن کیا مولانا اب دماغ بہت کمزور ہو چکا۔ تو یہ کمزور کیوں ہوا؟ یہ گناہ کی نوز، ورنہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کے نکات پر اگر بات کرنا شروع کروں تو رات کم پڑ جائے۔ 114 سورتیں قرآن میں۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ایسے پوری صورت میں شتتا، امدا، عجبا، یہ اخیر تک آپ دیکھیں اور اس کے حروف کو گنیں تو پورے 114۔ تو اللہ بتلانا چاہتے ہیں وحی کے ذریعے سے جو قرآن نازل کیا گیا اس کی صورتیں بھی 114 ہے۔ شروع کیا جا رہا ہے سورہ فاتحہ سے اور ختم کیا جا رہا ہے سورہ ناس پر۔ اس پر کوئی پوچھے کہ قرآن کتنا بلاغت والا، الحمد سے شروع ہو رہا ہے۔ بندوں کو کہا جب تک رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے آگے بڑھتے رہو گے، اور جب رب کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے خسارہ اور نقصان میں۔ بھئی رب کی نعمت کا شکر کیا، مال اللہ نے دیا، اللہ اس کو جہاں کہیں وہاں لگاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے کہ مجھے جانا چاہیے تھا اس کے پاس، بیچارہ اتنا تکلیف۔ تو 500 درہم یا 500 دنانیر تھے، لیکن عبداللہ ابن مبارک نے پرچی میں لکھا کہ 2500 درہم دے دو۔ جب خزانچی نے وہ پیسے دیے تو لینے والا بھی ایماندار، وہ کہتے میں نے 500 مانگے تھے، کہیں تمہاری غلطی تو نہیں؟ کہ نہیں حضرت نے لکھا ہے 2500، کا شاید حضرت کی غلطی ہے۔ کہ جاؤ حضرت کے پاس۔ پھر وہ آدمی گیا کہ حضرت وہ 500 کا ہی قرضہ ہے، 2000 زیادہ ہے، لاؤ بتاؤ پرچی، 5000 کر دیں۔ پھر خزانچی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ لو دوسرے 2500۔ تعجب۔ پھر وہ جو ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت عجیب معاملہ ہے، لوگ تو کھینچ کھینچ کر دیتے ہیں کہ 500 کی ضرورت ہے، چلو 250 میرے لکھو، اور یہاں تو اتنے زیادہ۔
تو شاید عبداللہ ابن مبارک نے روایت سنائی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو خوشی دی اس کی امید سے بڑھ کر، تو کل قیامت کے دن اللہ تم کو بھی تمہاری امیدوں سے بڑھ کر درجات دیں گے۔ آج میرا مال میرے جیب میں 10 روپے خرچ کرنے کا نکالوں کہ نہیں نکالوں، جماعت کی نصرت کرنی ہے تو دال چاول بناؤ، اللہ نے زیادہ دیا اچھا کھلا سکتا نہیں۔ کوئی بیچارہ بچہ طالب علم پڑھ رہا ہے، اس کی امید سے بڑھ کر وہ سوچے گا کہ 100 روپے انعام ملے گا، آپ نے 500 نکال کر دی، وہ خوش ہو گیا، ہم کو وہ فضیلت مل گئی کہ کل قیامت کے دن میں بھی کہوں گا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، کیا ہوگا اب؟ اللہ کہیں گے جاؤ، امیدوں سے بڑھ کر۔ تو یہ مال دیا اسی لیے کہ اس کو خرچ کرتے رہو، دوسرا اللہ دیتے رہیں گے۔ اور اگر یہیں جام کر لیا، پانی کو ایک جگہ جمع کر لیا، اب مفتی صاحب سے پوچھو کہ بچے کے پیشاب کا ایک قطرہ چلا گیا، یہ کہیں گے ناپاک ہو گیا۔ اور اگر بہہ رہا ہے نہر کی شکل میں، مفتی صاحب کسی نے پیشاب کر دینے پاک ہے، جانے دو۔ بعض آدمی جو ہے یوں کہتے ہیں کہ مولانا دماغ خراب ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ لکھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ موٹر میں بیٹھ کر جا رہا تھا، سگنل پر گاڑی رکی تو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں 4 رستے، والد صاحب نے کھیسے میں ہاتھ ڈالا، جتنے تھے ایک بھی رکھا نہیں، کہا لو تقی دے دو۔ جب گاڑی چلنے لگی میں نے کہا ابا جان یہ لوگ مستحق نہیں ہیں، تو کہا تقی اللہ ہم کو دے رہا ہے، ہم بھی کون سے مستحق ہیں؟ لگاؤ مال، اس میں لالچ نہیں۔ یشیب ابن آدم وتشب فیہ خصلتان، انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہے، لالچ اور لمبی لمبی امیدیں۔ آپ دیکھیں گے بوڑھا آدمی دانت سے چبا بھی نہیں سکتا، لیکن وہ بوٹی فوراً اپنے پاس، کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یشیب ابن آدم وتشب فیہ خصلتان الحرص، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، 2 چیزیں جوان۔ اب بوڑھا ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے، کوئی کہے کہ حضرت رمضان آ رہا ہے، مدارس کے لیے مفتی متین صاحب خدمت خلق کر رہے، علماء کی کیٹ بنانی ہے، علماء کے اوپر مال لگاؤ، بڑا اچھا موقع ہے، 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے بیرون کی، مال لگاؤ۔ کانپتے کانپتے کہتے ہیں نہیں اب پوتے کی شادی کروا لوں تو مجھے سکون، ارے بابا پیر لٹک رہے، کب جاؤ گے پتہ نہیں۔ تو طول العمل، لمبی لمبی امیدیں۔ پہلے تو کیا کہتا تھا، جب سارے بچوں کی شادی ہو جائے بس پھر میں اللہ اللہ کروں گا، تم میری تشکیل نہیں کرو گے، میں سامنے سے 4 مہینے چلوں گا۔ اب سب شادیاں ہو گئی، چلو حضرت اب چلنا ہے، بچے کی ڈیلیوری، ایک بچہ دادا کہے ذرا سننا چاہتا ہوں، چلو دادا ہو گئے، اب وہ بچی کی شادی ہوئی، ابھی اس کے یہاں بچہ آئے گا، ایک نانا کا لفظ بھی کان سن لے تو بس دادا اور نانا سن لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو کہا یہ ذرا جوان ہو جائے، اس کی بہو دیکھ لو۔ تو اسی طرف حدیث میں اشارہ کیا، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں۔ تو کہا یہ ساری امیدیں بیکار، نیکی کے کام کا خیال آیا، فاستبقوا الی الخیرات، لپک پڑو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو خیر کے کام میں۔ کیوں آگے تیزی کے ساتھ؟ ایک مرتبہ ہم تشکیل کے لیے گئے ہاسپٹل میں، کینسر کا مریض، مجھے کہا کہ بھائی ان کی 4 مہینے کی تشکیل کرنی، ہم گئے وہاں ان کے سامنے
فضائل کی لائن سے، وعید کی لائن سے باتیں کی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور گلے میں تھی تو بول نہیں پاتے تھے، انہوں نے لکھ کے دیا کہ دعا کرو اللہ اس بیماری سے شفا دے دے، تو 4 مہینے نہیں، یہیں ہاسپٹل سے سال چلوں۔ اب چھٹی ہوئی ان کو، امیر صاحب کا فون آیا کہ مولانا وہ تو گھر آ گئے، جانا چاہیے، تو چلو۔ میں نے کہا بھائی آپ نے ارادہ کیا تھا، اور قرآن کریم میں کہ جب جو ہے کسی کام کا ارادہ کر لو، نیت کر لو، پھر وہ کام نہ کرو تو قرآن کہتا ہے وہ منافق ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ سے وعدہ کر کر مکر گئے۔ تو نہیں مولانا ایسا نہیں ہے، ذرا بچے کہتے ہیں کہ تھوڑا کھاتے پیتے ہو جاؤ، ہم بھی دیکھ لیں پھر چلیں گے۔ میں نے کہا کب آئیں آپ کے پاس؟ کب بہت جلدی، اب 15 دن میں، بس میں نے بیوی کو تو کہہ دیا ہے بستر وغیرہ تیار، ٹھیک۔ 15 دن کے بجائے مہینے بعد ہم گئے۔ میں نے کہا کہ حضرت جماعت تیار ہے، آپ ہی کے انتظار میں۔ وہ ذرا بچے کو دکان پہ تھوڑا پرابلم آ گیا، انکم ٹیکس یہ وہ، تو کہتے ابا یہ سب فائلیں کمپلیٹ کر کے ایک مرتبہ تم نکل ہی جاؤ۔ آج ان کے آپریشن میں سے کامیاب ہوتے ہوئے تقریباً میرا انداز ہے 6 سے 7 سال ہو گئے، ابھی تک نہیں گئے۔ تو قرآن کہتا ہے جیسے نیکی کا خیال آیا، خرچ کرنے کا خیال آیا، دیر مت کرو، فوراً دے دو، نہیں تو پھر شیطان کیا کہے گا، لگتا ہے یار مستحق نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں علماء کی تنخواہ بڑھانے کی ایک زمبش چلائی ہم نے کہ یہ عالم ورثہ انبیاء کے وارث، ان کے لیے تو جان مال ہر وقت قربانی دو، یہ آخرت کے کام کو سنبھالے ہوئے، تم دنیا کماؤ اور ان کی ہیلپ کرو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا پہلے تو اللہ کہتے ہیں دنیا کماؤ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دیکھو دنیا، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، پھر آخرت۔ اب میں نے کہا اس کو حسنہ کی تفسیر کیا سمجھاؤ؟ میں نے کہا کہ حاجی صاحب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دنیا والے دنیا کماؤ اور نفع کے اموک پرسنٹیج ان پر لگاؤ تاکہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ اچھا ایسا ہے؟ میں کہا ہاں۔ تو خیر عزیز دوست اور بزرگ، صحابہ کرام کی قربانیاں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احاسب الناس، لوگوں نے یہ سمجھ لیا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یترکوا، ان کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا، جن کے زبان سے نکلا کہ ہم ایمان والے، اور ان کو ہم آزمائیں گے نہیں۔ جب ایک باپ بیٹے کو چھوٹی سی دکان سپرد کرتا ہے تو 10 مرتبہ آزماتا ہے کہ خیانت تو نہیں کرتا، مال کو غلط جگہ پر ضائع تو نہیں کرتا۔ تو ہم جو ہے اس کو دنیا کیسے دے دیں، مالداری کیسے دے دیں جب تک کہ ہم اس کو جانچیں نہیں۔ اب اس کے اوپر واقعات آپ دیکھو، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کو آزمایا گیا، اور اخیر میں ہمارے نبی کی امت کو بھی آزمایا، اور ہم کو بھی قرآن نے کہا کہ تم یہ مت سمجھنا آزمائے نہیں جاؤ گے، آزمائیں گے، لیکن آزمائش میں زبان سے غلط الفاظ مت نکالنا کہ دیکھو میں تو 5 وقت کا نمازی، پھر بھی روزی میں برکت نہیں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں پھر بھی سکون نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو دعوے کے ساتھ یہ کہہ دے کہ میری ایک نماز کہلانے کے لائق ہے، ایک نماز پوری زندگی کی، یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے کہ چلا رہے ہیں،
ورنہ جو ہے اگر نماز میں کھڑے رہ کے یہاں دکان کا خیال آیا کہ یا اللہ وہ نوکر کو تو میں کہتے بھول گیا کہ کل جلدی آنا، اللہ لات مار کر پھینکتے چل جا، کھڑا ہے میرے سامنے اور دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے، یہ اللہ کی کریمی کہ کھڑا رہنے دیا۔ سجدے میں جا رہے ہیں، سب آٹومیٹک ہو رہا ہے، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی سمی اللہ علیہ وسلم، سب آٹومیٹک۔ کبھی جو ہے سوچ کر پڑھا کہ سبحان ربی العظیم، یہ قرآن میں کہاں حکم دیا گیا؟ سبحان ربی الاعلی، قرآن میں اللہ نے حکم دیا سبح اسم ربک الاعلی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والے کو رکوع میں کہو، دوسری والی تسبیح کو سجدے میں کہو۔ کیا معنی ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اور حالانکہ اب تو دعا بھی آٹومیٹک، اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، یہ کرنا یہ کرنا، اور دماغ میں سوچ بچار دوسرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی آپ نے کیا مانگا؟ اور وہی روزانہ جو مانگتے ہو۔ اب بتاؤ اتنی ساری غفلت کے باوجود میرا رب ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نام ہمارا مسلمانوں میں رہنے دیا، لیکن ساتھ میں الرٹ کیا کہ یہ علماء جو تمہارے پہرے دار ہیں یہ کہیں تو سمجھ جاؤ، کانوں کے اندر بلوٹوتھ میں جو گانا سنتے ہو کوئی نہیں دیکھتا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم کسی اور کو ستا نہیں رہے ہو، کس کو ستا رہے ہو؟ جس نے تم کو پیدا کیا اسی کو تم ناراض کر رہے ہو۔ اب کیا ہوگا؟ بھئی موت کا فرشتہ ہر ایک پر ہے، کس پر آ جائے روح قبض کرنے کے لیے پتہ نہیں۔ اب یہ کانوں میں گانے بج رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس حال میں اگر دنیا سے جانا ہوا تو آپ علماء سے پوچھیں کہ ایمان کے ساتھ گیا یا بغیر ایمان کے گیا؟ اور پھر اس پر جو ہے جرأت، اگر پڑوس کے گھر میں بج رہا ہے ڈی جے کیا نام دیتا ہو، وہ ہارٹ پر سیدھا دھم دھم لگتا ہے۔ اگر کہیں کہ بھائی آپ کو سننا ہے اپنے جتنی آواز ہے، میرے گھر میں بج رہا ہے، میں چاہے جتنی زور سے بجاؤں، آپ روکنے والے کون ہیں؟ ہم محلے میں جو ہے رات کو یہ بڑی رات آئے گی بال بیٹ کھیلیں گے، چاہے تمہارے کانچ ٹوٹے، تمہاری گاڑیوں کو نقصان ہو، ہم کو بولنے کا نہیں آج تو بڑی رات ہے۔ تو علماء پہرا دے رہے ہیں، نہیں، مومن کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کے ہٹانے پر مومن کو صدقے کا ثواب دیا جائے۔ تو خیر آج یہ تشکیلی بات بھی تھی، یہ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب وغیرہ سے کہ بھئی تشکیل کیا ہے، تو کہا کہ بس ابھی ہم کو بڑوں کی طرف سے یہ ذمہ داری سپرد کی گئی کہ ہمارا ایک ایک فرد نماز کا پابند بن جائے۔ بیان تو بہت سنے لیکن عمل کتنا آیا ہے؟ مجھے اپنے اندر جھانک کر دیکھ، کسی کے عیب نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ ترمذی شریف کی روایت، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے عیب کو دیکھا تمہاری موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ عیب تمہارے اندر نہ آ جائے۔ میں کسی کو بے نمازی نہیں کہتا، میں تو اپنے بھائی سے مذاکرہ کر رہا ہوں کہ بھائی میں جا رہا ہوں ظہر پڑھنے کے لیے، اذان ہو گئی، چلو 4 سنت بھی پڑھیں گے اور آنے والے مہینے کا استقبال کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی اپنے شروع کریں۔ میری بچیاں گھر میں ہیں، بیوی گھر میں ہے، ان سے کہے کہ دیکھو اللہ کے منادی نے پکارا ہے، میں جا رہا ہوں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ رب جب نوازنے پر آئے گا تو تمہاری ساری تکلیفیں پل بھر میں ختم کر دے، اس کے بن کے تو دیکھو ایک مرتبہ۔
اللہ والے خانقاہ میں کیا بتلا رہے کہ سبحان اللہ؟ تم کو معلوم بھی ہے سبحان اللہ بولنے پر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گا۔ تم اللہ نہ کرے تمہاری زبان اگر جو ہے سبحان اللہ نہ کہے تو بھی اللہ پاک ہیں اور پاک رہیں گے۔ تو بھائی سبحان اللہ بولو، کیوں بلوایا گیا؟ کہ رب کہتا ہے او میرے بندے سبحان اللہ، جب تو کہتا ہے میری پاکی کو بیان کرتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں گواہ رہو اس نے میری پاکی بیان کی، میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا، تو کہو بھی تم، فائدہ بھی تمہارا۔ تو اللہ والوں کی صحبت کہ جس سے جو ہے عمل میں نکھار پیدا ہو، مسجد سے باہر جانے کا جی نہیں چاہتا، فرشتے والے ماحول کا دل سے تعلق ہو گیا اللہ کے ساتھ، اب اللہ سے دور ہٹنے کا جی نہیں چاہتا۔ اب وہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں بہترین جگہیں کون سی اور بدترین جگہیں کون سی؟ یہ آپ لوگوں کے اخلاص کی برکت ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں آدھا گھنٹے سے زیادہ بیان نہیں کرتا اس لیے کہ خود بیمار ہوں۔ تو خیر اب یہ روایت علماء سے سن لینا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جتنا آدمی بیٹھتا ہے ایمان والے کی اس میں حیات ہے، زندگی، جیسے مچھی کی زندگی پانی میں ایسے ایمان والے کی زندگی مسجد میں۔ تو لیکن مسجد سے آج بھاگتے ہیں، گھبراہٹ ہوتا ہے، سلام پھرایا جمعہ کی نماز ہے، سلام پھرایا بھاگے سنت، کچھ پتہ نہیں۔ بلکہ مفتیان کرام نے، کچھ لوگ کہتے ہیں گھر جا کر، تو مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اب تو سنت مسجد میں پڑھ کے جاؤ، نفل گھر میں پڑھو، کیونکہ شیطان اور نفس کے بیچ میں ہے، کوئی مل گیا گھراک کی شکل میں، کوئی مل گیا دوست کی شکل میں، تو کہیں نماز قضا نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں بطور مذاکرے کی تھی، اور جو تشکیلی بات رکھی گئی اس کے لیے آج کی اس مجلس میں ہمارے تمام جو ہے ساتھی، میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مرد حضرات اذان کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور اللہ رب العزت کو کہیں گے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، دنیا سے مجھے لینا مت، میری عمر میں برکت دے دے اور مبارک مہینہ بھی دے دے۔ اگر کچھ کام شروع کریں گے تو اللہ کہیں گے ہاں لگتا ہے قدر کرے گا، اللہ کو تو یقینی معلوم ہے، لیکن ظاہر لگا کہ ہاں اب اس نے تیاری شروع کی، فرشتوں سے کہیں گے گواہ رہو میں نے اس کی عمر بڑھا دی، اس کو کون پوچھنے؟ تو کس کی عمر ختم ہو رہی ہے معلوم نہیں۔ ابھی رات کو تو میں بھی سوچ کے سوؤں گا صبح یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن رات کو روح قبض ہو گئی، سب ختم۔ موت کا فرشتہ آئے گا، اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہے تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر اس کی روح، حضرت شیخ نے لکھا، اس طرح سے بدن میں پھڑکتی ہے جیسے پنجرے میں بند ایک پرندہ پھڑکتا ہے کہ دروازہ کھولے تو اڑ جاؤ، روح اندر پھڑک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو مہلت دی ہے، اگر بیوی بچوں سے ملنا ہے مل لو، پھر تمہاری روح قبض کروں۔ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے لیے تو جیتا تھا کہ کب رب کی زیارت ہو جائے، کب رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، اے اللہ جلدی سے روح قبض کر لی جائے، ان سے بہت تعلق جو رکھ لیے اب تو آپ کی بارگاہ میں لے لیجیے۔ لیکن آج کیا ہے، دین کی محنت نہیں، مسجد نہیں، نماز نہیں، خالی چھاتی میں درد ہوا تو بہت درد ہو گیا، ایٹک جیسا تو نہیں ہے، ڈاکٹر کو پوچھتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں تھوڑا خطرہ لگتا ہے، تو اب بات بھی نہیں کرے گا، آنکھ میں سے آنسو جاری، ماں کو کہتا ہے امی
میری بہت نمازیں چھوٹی ہیں، دعا کرو، قضا بھی کرنی ہے۔ پھر کسی نے آ کر ہمت دلائی کہ بھئی یہ تو گیس کا پرابلم ہے، کچھ نہیں، تو وہیں سے کہتا ہے کہاں ہے میرا موبائل؟ ارے اللہ کے بندے اتنی دیر میں بھول گئے؟ موبائل کے اندر دیکھنے والا میرا نوجوان یہ سوچ لے کہ اگر ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا، نبی نے منع کیا، اگر وہ دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ ارادہ کر لیں، اور مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا بھی کرا دے، مجھے اب جو ہے اجازت دے دے، اس لیے کہ وقت بہت ہو چکا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت وقت لیا اور آپ لوگوں نے بڑے جو ہے دل کی گہرائیوں سے میری باتوں کو سنا۔ اب خوشی اس وقت ہوگی کہ جب دوسری مرتبہ مفتی صاحب کہیں کہ 100% نمازی کھڑے ہو گئے۔ سب تیار ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم، اللہم انا نسألک الخیر فاعطنا برحمتک یا ارحم الراحمین، ونعوذ بک من کل شرور وفتن واعذنا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک وطاعت حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان بعد رمضان الى الخیر والعافیت مع الایمان، اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان، اللہم اشرح صدورنا للاسلام ونور قلوبنا من الایمان، اللہم اذا جاء الملک الموت علینا فیقول الملائکہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہم ارحمنا عند سکرات الموت، اللہم اذا جاء الملک الموت علینا فیقول لساننا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارحمنا عند سکرات الموت واغفر لنا بعد الموت واحشرنا یوم القیامت مع الصالحین، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم بلغنا علی بیتک المحرم وبلغنا علی روضۃ حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔